اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستو، ہمارا اور آپ کا رشتہ بڑا مقدس ہے۔ ہم خونی، علاقائی، نسلی، لسانی، جغرافیائی رشتوں میں ملوث نہیں ہیں اور منسلک نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ فکری، نظریاتی اور ایمانی بنیادوں پر ہے، اور یہ بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح سے کریں جس طرح سے باقی لوگ نفرتوں کے مارے ہوئے کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے کو انسانیت سے گرانا، ایک دوسرے کے خلاف زبانیں کھولنا، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانا، یہ انسانیت اس وقت جہنم قدہ بنی ہوئی ہے ان ساری عادتوں کی وجہ سے۔ اور میں مانتا ہوں کہ بیمار معاشرے میں رہنے والا بھی بیمار ہی ہوتا ہے۔ گندی آب و ہوا میں جو سانس لے رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جراثیم گندے اندر جاتے ہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے ان ساری گندگیوں سے، ان گندے ماحول سے، اس گندی آب و ہوا سے، اور ہم وہی کچھ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس بات کے کہ فلاں کتاب ایسی چلی آ رہی ہے، فلاں روایتیں ایسی چلی آ رہی ہیں، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں حضرت صاحب یہ کہہ چکے ہیں۔ مولوی مولانا کو گالی بنا دینا، یہ کوئی انصاف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے آج کل پڑھے لکھے لوگوں کو، دین کی سمجھدار، دین کے سمجھ رکھنے والے لوگوں کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ علامہ، دانشور، مفکر۔ اگر کوئی فکر ہی نہ کر رہا ہو، دانش الٹی سیدھی بکھیر رہا ہو، علم کی بجائے، علامہ کی بجائے، علامہ بن کر علم کی بجائے جہالت کی باتیں پھیلا رہا ہو، تو پھر بھی آپ اسے وہی کچھ کہتے جائیں گے یا اس کی بھی تردید کریں گے؟ بھائی، کسی زمانے میں یہ واجب الاحترام لفظ تھا، اچھے لفظ تھے یہ، کسی نے جس نے بھی بنائے اور آنر کے لیے بنائے، عالم کا لفظ بنایا جس کے پاس علم ہو، تو ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ تو ہمیں سب کو اپنانی چاہیے نا، تو اس لیے تنقید کرنے کی بجائے نا مثبت انداز اختیار کیا کرے۔ قرآن کریم کا انداز کیسا ہے یہ بات یاد رکھ لیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ انہیں بتا دیں، یہ ہے میرا راستہ۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کون سا؟ قرآن کا جو راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف تمہیں۔ کس بنیاد پہ؟ علی بصیرت، دلائل کی بنیاد پہ، بصیرت کی بنیاد پہ، عقل و فکر کی بنیاد پہ، شعور کی بنیاد پہ، کائناتی شواہد پیش کر کے، قرآن کی زبان کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ساری باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ اور صرف میں نہیں کرتا، آنا و منت تبعانی، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں اور میرے تابع دار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو تم کرتے ہو، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ 12/108 آیت ہے۔ میرے بھائی، اللہ بصیرت بلایا کرو، دعوت اللہ بصیرت کی بنیاد پر۔ پھر 7/203 آیت میں بھی یہی کہا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، اے رسول آپ اعلان فرما دیں کہ میں اسی پر چلتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ھذا بصائر من ربکم، یہ رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بصیرتوں ہی بصیرت ہی بصیرت ہے، اس کے اندر عقل و فکر ہی ہے، اس کے اندر تان و تشنیع نہیں ہے، اس میں دلائل ہیں۔ دلائل کی بات کیا کرو۔ من ربکم، رب کی طرف سے ہے یہ، وہدن، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مومن قوم کے لیے۔ اس لیے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے سنا کرو اور ادھر ادھر دوسرے راستوں پر نہ چلا کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں طریقہ کار بتایا کہ میرے پیغمبر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی کون سی صفت ہے جس نے ان لوگوں کو آپ کا پروانہ بنا دیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ غلیظ قلب، میرے پیغمبر یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم ان کے لیے نرم خو ہو، تم ان کے لیے اللہ کی یہ رحمت ہے کہ تم ان کے لیے لین القلب ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے رحم ہے، تم رحمت للعالمین ہو، تم ان سے پیار محبت کرنے والے ہو۔ اور اگر تم درست مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ تو تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اس لیے کیا کیا کرو، ان کو معاف رکھا کرو، اگر یہ غلطیاں کر بھی دیں تو ان کے لیے زخموں کے مندمل ہونے کا سامان بھی رکھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ خطائیں کرے تو ان کی خطاؤں سے جو نقصان ہوتے ہیں ان ازالوں سے بچانے کے لیے بھی تدابیر رکھا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ہر کام میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ ہائے اللہ، میرے پیغمبر کو کہا گیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرو، اور ہم ہیں مشورہ لینا تو درکنار، کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، کسی کی بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن پھر کہا کہ جب آپ عزم کر لیں فتوکل علی اللہ، تو پھر بھروسہ کریں اللہ پر۔ آپ نے مشورے کر کے یہ سارا پروگرام بنایا۔ میرے بھائی، آپ بحثوں میں لگے ہوئے ہیں کہ آگے جنت میں کیا ہوگا، جنت میں بھی آگے چل کر کوئی اور چیز آئے گی۔ آپ نے یہ تو دیکھ لو کہ دنیا کو تو جنت بنا لو یار، دنیا کی جہنم سے تو چھٹکارا پا لو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم نے جنت اور جہنم کا نقشہ کیا کھینچا ہے؟ جہنم وہ ہوتی ہے لا یموت فیہا ولا یحییٰ، یہ سب سے سخت عذاب ہے قرآن کریم کی روشنی میں جہنمیوں کے لیے۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ جینا ہوگا نہ مرنا ہوگا، گھٹ گھٹ کے جینا ہوگا۔ ہائے اللہ، اس سے تو موت اچھی۔ بندہ گھبرا کے کہتا ہے مر جاؤں گا، ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤں گا، یہ ہے نا باتیں۔ تو سب سے بڑا عذاب جان کنی کا عذاب، جب بہت بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا لگاتار، تو گھر والے بھی تنگ ہو کے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دے، یا اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دے، یعنی اس کے مطلب ہے اس کی جان چھڑا، یا صحت یاب کر، یا اس کو مار۔ اتنی عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، نہ جینا نہ مرنا، جب بندہ کسی کام کا نہ رہے، یہ جہنمی عذاب ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، ہم اپنے اس معاشرے کے اس جہنم سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچی ہے آپ نے؟ کیا آپ نے کوئی عزم کیا، کوئی ارادہ کیا؟ کیا دوستوں سے مشورہ کیا؟ قرآن سے کوئی بات کشید کی؟ مجھے اور آپ کو جنت چاہیے نا، تو جنت کا نقشہ کیا کھینچا؟ جو چاہو گے ہوگا، ہائے اللہ، جو مانگو گے ملے گا۔ جنت کہتے ہی اس کو ہیں جو چاہو گے ہوگا۔ وہاں پہ ہم کیا چاہیں گے؟ یہ آپ بزرگوں کی باتیں بھی سن لیا کریں نا۔ مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، دوسرے سے آدمی نے، کہ جناب کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہتے ہیں ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہنے لگا آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ وہ کیسے؟ ہماری تو کوئی ایک مرضی بھی نہیں چل رہی۔ انہوں نے کہا میری مرضی میرے حال، میرے مالک کی مرضی، میں اپنے مالک کی مرضی کہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں جو میرے مالک کی مرضی وہی میری مرضی۔ اور چونکہ ساری دنیا میرے مالک کی مرضی سے ہو رہی ہے، سارے کام دنیا میں میرے مالک کی مرضی سے چل رہے ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں، کیونکہ سارا کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ، سب کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر، میں نے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا ہے۔ تو جب اللہ کو اپنا بنا لیں گے تو جنت بن جائے گی۔ تو جنت جب بن جائے گی تو پھر وہاں پہ کچھ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہم وہاں سے آگے جائیں گے یا جدھر بھی جائیں گے، اللہ جدھر لے جائے گا جائیں گے، ہاں کریں گے باتیں۔ میں تو اور کچھ جنت کے نظارے دکھانا چاہ رہا تھا، اسی بات پہ ہی بات اٹک گئی سمجھنے میں۔ میرے بھائی دوستو، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سوچتے ہوئے اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈا کرو، اور دوسروں کے لیے بھی، اور انسانیت کے لیے رحمت بنو، اور دوسروں کے لیے شفقت بنو، اور اللہ بصیرت بلایا کرو، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔
لطف و کرم کے ساتھ، دیکھو کیسے دنیا تمہاری طرف بھاگتی ہوئی آئے گی۔ انشاءاللہ باتیں جاری رہیں گی۔ اجازت دے چاہتا ہوں۔